حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بار یہ سوال کیا انہوں نے اپنے خلافت کے زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ ایک بار ایسے ہوا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو میں نے اپنی بہن حفصہ سے کہا کہ تم اللہ کے نبی سے پوچھو کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، کلالہ کا کیا مسئلہ ہے۔ تو حضرت حفصہ نے ایک دن موقع پا کر آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر تیرے مطلب کہ یہ جو کلالہ ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے عمر نے کہا نا پوچھنے کے لیے، تو وہ چپ ہوگی کہ جی مجھے انہوں نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا، عمر نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے، آپ نے فرمایا تو اسے کہو کہ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، یہ سألونک عن الہ الا، کہ تم کلالہ کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی جا کے اللہ کے نبی نے کا پیغام جو تھا وہ عمر کو دیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن آج جب کہ تم نے دوبارہ مجھے یہ آیت بتائی ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، تو میری سمجھ میں یہ آیت آ گئی ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، جو مین پوائنٹ ہے حدیثوں کا وہ یہ ہے کہ اگر تو اس کا مطلب بیٹا ہے تو وہ وارث بن جائے گا، اگر بیٹا بھی نہیں ہے، اولاد کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر سارے کا سارا مال جو ہے وہ اسبہ میں جائے گا، بھائیوں کو زیادہ ملے گا، بہنوں کو کم ملے گا۔ اور اگر ایک بیٹی ہے تو آدھا بیٹی کو مل جائے گا، جو آدھا بچے گا وہ پوتی اور باقی رشتہ داروں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہی ہمیں آخری آیت جو ہے وہ اس کی بتاتی ہے کہ وراثت جو ہے اگر کلالہ انسان رہ جائے تو اس کے اندر اس طرح تقسیم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یبین اللہ لکم، میں نے یہ باتیں تمہارے لیے اس لیے کھول کھول کے بیان کر دی تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔